حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دل خراش ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت کے لیے اکثر دعا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمنا کو اللہ پاک نے اس صورت میں قبول فرمایا کہ آپ کے پاس ابو لولو نامی ایک مجوسی شخص آیا، اور اس نے آ کر اپنے آقا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ سکے وصول کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو کو کہا کہ تم اتنا اچھا کام جانتے ہو، نقاشی کا کام جانتے ہو، بڑھئی کا کام جانتے ہو، تو تمہارے لیے یہ 4 سکے ادا کرنا، 4 درہم ادا کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب ابو لولو کو بڑا غصہ آیا کہ میری فیور کرنے کی بجائے یہ اب مجھے ہی تسلی دے رہے ہیں۔ خیر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو مجھے کہتا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا سے چلے گی۔ تو اس شخص نے اپنا تیور بدلتے ہوئے آپ کو کہا، ہاں میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ سارے لوگ یاد کریں گے اس کو۔ اب وہ چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو کہا، یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی اس پر نہیں کی۔ پھر وہ دن آیا جس دن آپ کو یہ شہادت کا مرتبہ ملنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت تھی کہ نماز فجر کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے لوگوں کی جو صفیں ہیں وہ سیدھی کرواتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں سیدھی کروا رہے تھے کہ ابو لولو نامی یہ جو مجوسی شخص تھا، اس نے وہاں پر موقع دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک زہر آلود خنجر سے وار کر دیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور آپ اتنے زخمی ہوئے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کو بعد میں کچھ چیز پلائی جاتی، نبیذ پلائی جاتی، تو ان زخموں کے ذریعے سے وہ چیز باہر آ جاتی۔ خیر اسی عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا تھی جو اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ دعا اللہ پاک سے ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے۔ ہم صرف اپنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے جو دونوں جہان میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے کتنی پیاری دعا کی، ایک شہادت کی دعا کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت آنے کی دعا کی۔ یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی جو دعائیں ہیں ان کو درست کرنا چاہیے، اچھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک وہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔